الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين وقال الله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہم گزشتہ ایک صدی سے ایک نیو ورلڈ آرڈر کے زیر سائے میں ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کسے کہا جاتا ہے؟ یہودیوں نے اپنی ایک خفیہ پلان کے تحت پوری دنیا کو قبضہ کرنے کا صدیوں پہلے پلان بنایا، پھر اس پلان کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا گزشتہ ایک صدی پہلے، اور ایک نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے دنیا کو ایک نئے نظام کا تعارف کروایا کہ ہر دنیا کا ایک الگ بارڈر ہوگا، ہر بارڈر کا ایک الگ الگ قانون ہوگا، علی الخصوص کچھ بھی کرو آزادی کے نام پر عورتوں کو آزاد کیا جائے گا، دولت کے نام پر دولت مند کو آزاد کیا جائے گا، وہ گورنمنٹ کو کچھ ٹیکس بھر دے اور جو چاہے کرے۔ اس طرح کی چند مثالیں، اس کو کہا جاتا ہے نیو ورلڈ آرڈر۔ آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے، دیش چلانا ہے، تم کو ورلڈ بینک سے پیسے لینے پڑیں گے، ان کے قرضوں تلے دب کر تمہیں رہنا پڑے گا۔ پہلے یہ غلامی تھی، پاؤں میں زنجیر ڈالے جاتے تھے اور گلوں میں بیڑیاں ڈالی جاتی تھی، ہاتھ میں بیڑیاں ڈالی جاتی تھی کہ یہ میرا غلام ہے۔ اب اس زنجیر اور بیڑی کو نکال دیا گیا، قرض کی غلامی کو سر پر ڈال دیا گیا، ایک نیو ورلڈ آرڈر کی غلامی کو سر پر تھوپ دیا گیا کہ تم کو اسی حد میں رہنا ہے، پیسہ چاہیے ہم سے لو، ہمارے قرض کے تلے دب کر رہو، اور ہم جو چاہیں جب فیصلہ کریں تم اس کو مان لو۔ یہ گزشتہ ایک صدی سے اس ورلڈ آرڈر کے سائے میں پوری دنیا لگ بھر رہ رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 5000 سال پہلے اس عراق کے بت کدے میں، اس پنڈت کے گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ وہ لڑکا بچپن سے دیکھتا ہے کہ کیا چل رہا ہے، جس نے آسمان بنایا، زمین بنایا، سورج بنائے، ستارے بنائے، کہکشاں بنائے، اس کو چھوڑ کر لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ جیسے جیسا اس کا شعور بلند ہوتا ہے، دل کی بات زبان پر آنے لگتی ہے، پھر اللہ رب العزت اسی بندے کو اپنا نبی منتخب کرتا ہے جس کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اسی بت کدے سے توحید کی وہ صدا بلند کرتا ہے، اسی بت کدے سے وہ اسی بت خانے سے اس توحید کی ببانگ دہل ایک عالمی نظام پیش کرتا ہے، ایک نیو ورلڈ آرڈر پیش کرتا ہے۔ جو دنیا توحید کی صدائیں بھول گئی تھی، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت بھول گئی تھی، اللہ کے نام پر جانور کی قربانی کیا جائے یہ بھول گئی تھی، اللہ کے لیے چکر کاٹا جائے، اللہ کے لیے بالوں کو بڑا کیا جائے، اللہ کے لیے بالوں کو چھوٹا کیا جائے،
اللہ کے لیے اپنی زیب و زینت والے کپڑے کو چھوڑا جائے، اللہ کے لیے عطر اور خوشبو کچھ دن کے لیے نہ لگایا جائے۔ یہ دنیا نے یہ کام کرنا بھول گئی تھی، اسی کام کو قیامت تک امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہ اس دنیا میں اگر حکمرانی چلے گی تو اللہ کی ہی حکمرانی چلے گی، اللہ کو چھوڑ کر اور کسی شخص کی حکمرانی اس دنیا میں قابل قبول نہیں ہے۔ مگر وہ ابراہیم اس بت کدے میں اکیلا تھا، اس عراق کے شہر میں وہ بالکل تنہا تھا، مگر اس کو کسی کا ڈر نہیں تھا، نہ اپنے باپ آزر کا ڈر تھا، نہ نمرود کا ڈر تھا، نہ اپنے قوم اور محلہ اور بستی والوں کے ڈر تھا، اور نہ تانا والوں کی تانے کا کوئی ڈر تھا۔ وہ تانا تو کتنے تانے اس پر پڑے ہوں گے، یاد رکھ لیں، کتنے نت نئے اس پر ٹپڑیاں کی گئی ہوگی ابراہیم علیہ السلام پر، کتنے ان کے اس وقت کے حساب سے میمز بنائے ہوں گے، کتنے دھکا مکی کیا گیا ہوگا، اور کتنا وہ اپنے آپ کو اس عراق کے بت پرستانہ ماحول میں اپنے آپ کو وہ اکیلا سمجھے ہوں گے۔ لیکن واہ رے واہ، وہ ابراہیم جس نے کسی کی پرواہ نہیں کی، جس نے کسی کی پرواہ نہیں کی، بار بار روکا بت پرستی سے رک جاؤ، ایسے معبود کی عبادت نہ کرو جانا جو نہ نفع نہ نقصان کا مالک ہے، جو نہ سنتی ہے نہ بولتی ہے، مکھیاں اس پر بیٹھ جاتی ہے تو اڑا نہیں پاتی ہیں، چوہے اس کے سامنے سے کھانے لے کر جاتے ہیں تو روک نہیں پاتے، ایسے بتوں کی عبادت کر رہے ہو۔ قوم نہیں مانتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو پرواہ نہیں ہوتا ہے، اچھا نہیں مانو گے تو ہم پریکٹیکل کر کے بتائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام ہم مانتے ہیں کہ جوشیلے تھے مگر بے عقل نہیں تھے، ان کو پتا ہے ان کے بتوں کے ساتھ پریکٹیکل اگر بتا دیا جائے، تھیوری کو اگر پریکٹیکل میں تبدیل کر دیا جائے تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ جان رہے تھے، چونکہ وہ بادشاہ سے بھی ڈیبیٹ کر چکے تھے، اپنے باپ کے بھی تھپڑ مکے لات گھوسے کھا چکے تھے، قوم و سماج کے لوگوں کو بھی تھو گالیاں سن چکے تھے، چونکہ بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اسی لیے ہاتھ لگانے میں لوگ ان کو ڈرا کرتے تھے۔ بڑے پنڈت کچھ بھی ہے، بگڑا ہوا ہے، پر بڑے پنڈت جی کا لڑکا ہے، گرو جی کا لڑکا ہے، اس پر ہاتھ لگانا اتنا آسان تو نہیں ہے، کیونکہ بلڈ کی ایک محبت بہرحال رہتی ہے، تعلق ایک بہرحال رہتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام پریکٹیکل بتانے لگے کہ تم جس چیز کی عبادت کرتے ہو وہ چیز میں کسی قسم کا کوئی دم نہیں ہے۔ پوری قوم تہوار کے دن تہوار منانے کے لیے میلوں میں جاتی ہے، ٹھیلوں میں جاتی ہے، اور واپس آ کر وہ سوچتے ہیں کہ جب ہم واپس آئیں تو ملک کی سب سے بڑے بت خانے کی ہم عبادت کریں، نظر و نیاز کریں اور اپنے گھروں میں امن و امان چلے جائیں۔ اسی دوران ابراہیم علیہ السلام اندر داخل ہوتے ہیں اور بتوں سے کہتے ہیں کیا ہوا، تم کھاتے کیوں نہیں، یہ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، تم پانی کیوں نہیں پیتے، یہ گنگا جل رکھا ہوا ہے، ارے تم یہ فروٹ کیوں نہیں کھاتے ہو، یہ انہوں نے کہا ارے تم بولتے کیوں نہیں، تم سنتے کیوں نہیں، دیکھو میں تمہارے سامنے تمہارے کھانے کو ٹان رہا ہوں، تم اس کو مجھے منع کیوں نہیں کرتے۔ جب وہ بتیں بالکل خاموش رہی، دیکھتی کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ بتیں ہمیں دیکھ رہی ہے، دیکھتی کہ دیکھتی رہی، ان کو بالکل ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ وہ اس ابراہیم علیہ السلام، اس ہوش حواس والے ابراہیم علیہ السلام کو اب آ جاتا ہے جوش، ایک کلاڑا اٹھاتے ہیں اور تمام بتوں کو مار کر توڑ دیتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ قصہ مختصر، وہاں سے قوم آتی ہے، یہ وحشت والا منظر دیکھتی ہے، کس نے کیا، سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ارے ہم نے ایک نوجوان کو ہم نے بارے سنا جو ان بتوں کے تعلق سے بہت برا بھلا کہتا ہے، ایک نوجوان کے بارے میں ہم نے سنا، سمعنا فتن، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، فاتوا بہ علی اعین الناس، قرآن میں اللہ نے کہا لوگوں کے سامنے اب اس کو لے کر آؤ۔ اس مجرم کو کتنا اس پورے دیش میں کیسے مجرمانہ طور پر ان کو کھینچ کر لایا گیا ہوگا، اور پھر بادشاہ کے فیصلے نے یہ کیا کہ اس کو سب لوگوں کے سامنے آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ ہمارے معبودوں کی اپمان کا بدلہ لیا جا سکے۔ پھر کیا ہوا، اللہ رب العزت نے اس آگ سے ان کو نجات عطا فرمائی، لیکن
آگ سے سب کے سامنے آگ سے بچے، مگر ان کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوئی، چونکہ وہ بت پرستی ان کے رگ میں، ریشے میں کیا کر گئی تھی، سرایت کر گئی تھی۔ اس کو بھی وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کا ایک جادو سمجھنے لگے تھے۔ بہرحال پھر اللہ رب العزت کہتے ابراہیم تم نے بہت امتحان دیا، میرے خاطر تم نے بہت لڑا، پورے سماج سے لڑا، بادشاہ سے لڑا، باپ سے لڑا، سب سے تم نے لڑا، اور میرے لیے تو آگ میں کود گیا۔ اب آؤ میں تجھے ایسا بناتا ہوں، تیرے ذریعہ اس دنیا میں ایک نیو ورلڈ آرڈر قائم کرتا ہوں، لہذا اپنے بیوی بچوں کو لے کر سب سے پہلے جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ ملک شام میں جاؤ، وہاں کچھ دن رہو، وہاں تم اللہ کی عبادت کرو۔ ملک شام جاتے ہیں، وہاں پر ایک گھٹیا بادشاہ سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، جو بادشاہ کسی کی خوبصورت بیوی کو دیکھ لے تو اس کی عزتوں سے کھلواڑ کیے بغیر اس کو چین نہیں آتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ جو بہت ہی خوبصورت تھی، جو بہت ہی حسین و جمیل تھی، اس کو پتہ چلا کہ کوئی ایک نو مسافر آیا ہے، اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے، بادشاہ کے منہ میں پانی آ گیا، کہ اس کو پکڑ کر لاؤ، میرے پاس لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، توحید کی دعوت دی، سمجھایا، وہ مانا نہیں، بولا کہ اپنی بیوی کو اندر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کو پکڑ لیا گیا، ان کی بیوی کو اندر کیا گیا۔ جیسے بادشاہ سامنے آتا ہے ہاتھ بڑھانے کے لیے، وہ اتنا زمین میں دھنس جاتا ہے، اتنا زمین میں وہ دھنس جاتا ہے، پھر منت سماجت کرنے لگتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنی اس ناپاک حرکتوں سے باز آ جا، میں دعا کروں گا اللہ سے کہ تجھے یہ زمین چھوڑ دے گی۔ پھر توبہ کرتا ہے، زمین اس کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں۔ کھٹیا آدمی پھر وہ ہاتھ بڑھانے لگتا ہے حضرت سارہ کے ساتھ، حضرت سارہ کے آگے پھر وہ ہاتھ بڑھانے لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں، پھر وہ زمین میں دھنس جاتا ہے، پھر منت سماجت کرتا ہے، پھر چھڑا دیتے ہیں۔ اتنا وہ متاثر ہوتا ہے، وہ اور اس کی بیٹی، وہ کیونکہ وہ پوری فیملی، اس کی بیٹی، اتنا وہ متاثر ہوتا ہے کہ لاش میں ابراہیم علیہ السلام پر وہ ایمان تو نہیں لاتا ہے، مگر اپنی بیٹی کو وہ ہدیے میں دے دیتا ہے۔ میری چونکہ وہ بیٹی بھی ابراہیم علیہ السلام پر فدا ہو گئی تھی، ان کی پاک بازی، ان کے کیریکٹر اور اخلاق سے اسی بیٹی کو وہ ہدیہ کر دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، جس کو کہا جاتا ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ وہ بعد میں جا کر وہ کون بنتی ہے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بنتی ہے۔ چونکہ وہ دونوں عورتیں ہیں تو اب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اب ان کی عمر ہو جاتی ہے 70 80 90 سال، کوئی اولاد نہیں، پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں، دوسری بیوی سے بھی کوئی اولاد نہیں ہو رہا، اللہ سے اولاد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک بیٹا انہیں عطا کرتا ہے جن کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن چونکہ پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، دوسری بیوی سے اولاد ہوگی، پہلے ہی دونوں سوتن ہے، ایک سے اولاد ہوا، ایک سے اولاد نہیں ہوا، تو ظاہر سی بات ہے انسان ہے، وہ دونوں تھوڑے سے تو میں ہو جاتا ہے۔ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ میں، حضرت سارہ کہتی ہے اس عورت کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی ہوں۔ شریف آدمی کا دو آپشن ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ کوئی انسان شریف ہے تو اس کو کسی سے حسد نہ ہو، کسی سے تکلیف نہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ابھی انسانیت کے حد میں ہی ہے۔ مثلا میں ہوں، مجھ سے کسی کو تکلیف ہے تو میری یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے، اب اتنا کر دوں اس سے مجھے تکلیف ہے، میں اس سے الگ ہو جاؤں یا وہ مجھ سے الگ ہو جائے، وہ اپنا کام کرے میں اپنا کام کروں، اجازت ہے اس کی شریعت میں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ مجھ سے اس سے تکلیف ہے، یہ مجھ سے الگ بھی ہو جائے، جہاں بھی جائے میں اس کو تکلیف پہنچاؤں گا آ کر، تو پھر انسان شیطان کے حدود کو انسانیت کی حدود کو پار کر کے اب وہ شیطانیت پہ چلا جاتا ہے۔ حضرت سارہ کہتی ہے کہ مجھ سے اس عورت کو تکلیف ہے، سہا نہیں جا رہا، رہا نہیں جا رہا ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ حکم فرمایا کہ اس عورت کو، اس بچے کو لے جا کر ایک بیابان جنگل میں لے کر چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں اس وادی غیر ذی زرع، یعنی ایسی وادی جس میں نہ کھیتیاں ہوتی ہے، نہ وہاں پانی کا کوئی ویوستھا، نہ کوئی انتظام۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنے بیوی بچوں کو وہاں سے چھوڑ کر آتے ہیں۔ کچھ دن میں کیا ہوتا ہے، حضرت ہاجرہ کے اس دوڑ اور اس کلک
کے بنا پر اللہ رب العزت وہاں زمزم کا چشمہ اگاتا ہے. جیسے زمزم کا چشمہ وہاں پر ابلنے لگتا ہے تو پھر پرندے بھی وہاں آنے لگتے ہیں. ایک قوم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے یمن سے, دیکھتے ہیں کہ یہاں پرندے ٹرا رہے ہیں, تو اس کا مطلب آس پاس کی جگہ میں پانی ہے. قبیلہ بدوش وہ قبیلہ ہوتا ہے, تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پانی کا ایک اچھا خاصا چشمہ ہے وہاں پر, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہیں رہ جاتے ہیں, ہم یہیں رہ جاتے ہیں. حضرت ہاجرہ سے وہ اجازت لیتے ہیں, امی جان ہمیں اجازت دیجیے, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. بالکل آپ بچے کے ساتھ اکیلی ہیں. وہ بھی بیچاری انسان تھی, ان کو بھی ان کے جیسے انسان چاہیے تھا. پورے قبیلے کو اجازت دے دیا کہ رہو. پھر اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے میں بڑا ہوئے, اور انہی کے قبیلے, اسی قبیلے جرہم کی عورت سے ان کا نکاح ہوتا ہے. ان کا نکاح ہوتا ہے. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے, اب وقت آ گیا نیو ورلڈ آرڈر کا. ابراہیم میرے اس نقشے میں جس کو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا, جو نقشہ بالکل مٹ گیا تھا, اس نقشے میں دوبارہ گھر کی تعمیر کرو. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اسی کعبۃ اللہ کی وہ تعمیر کرتے ہیں, اسی کعبۃ اللہ کی وہ تعمیر کرتے ہیں, اور وہیں سے ایک ایسا شہر بساتے ہیں جو دنیا میں آج تک کیپٹل سٹی ہونے کے باوجود آج تک دنیا میں وہ نہیں اجڑا. مکہ ہی ایک ایسا شہر ہے جو کیپٹل سٹی کا درجہ رکھتا ہے. کیپٹل کہاں کسے جاتا ہے؟ جہاں پر لوگوں کی آماج گاہ بنے, لوگ آنا جانا کریں. آپ بتائیں کہ دنیا کے کراؤڈڈ علاقے میں جہاں پر لوگ جاتے ہوں اس کی درشن کرنے کے لیے, اس میں سے مکہ بھی تو ایک جگہ ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ اجڑی ہے, ہر جگہ ختم ہوا پھر بسا. صرف ہمارے دہلی شہر جو ہے ہندوستان کی گزشتہ صدیوں سے راجدھانی ہے, 7 مرتبہ اجڑ کر 7 مرتبہ آباد ہوئی ہے. لندن شہر کا بھی وہی حال ہے. جرمن کی جو کیا بولتے ہیں جو شہر جو کیپٹل ہے اس کا بھی وہی حال ہے. تو ہر کیپٹل سٹی کو اجڑ جاتا ہے کیونکہ وہاں لوگوں کی نظریں بہت رہتی ہے. لیکن وہی ایک مکہ کیپٹل سٹی ایسا ہے جو آج تک نہیں اجڑا, جس کو اللہ نے کہا ومن دخلہ کان آمنا. وہ ابراہیم علیہ السلام کا بسایا ہوا شہر ہے. اگر مکہ اجڑ جائے, کعبۃ اللہ کو اگر توڑ دیا جائے, پھر یہ دنیا بھی نہیں رہے گی. اس کا اجڑنا دنیا کا ختم ہونا ہے. تھوڑے بہت, چونکہ یہ دنیا کا اصول ہے, تھوڑے بہت مار دھاڑ, ظالموں کا آنا جانا, تھوڑی بہت رنجشیں وہ ہوتی رہتی ہے. دنیا کا ایک اصول ہے, دنیا کی ایک لازمی حصہ ہے. مگر مکہ شہر جڑ سے اجڑ گیا ہو, اس کی آبادیاں خالی ہو گئی ہوں, کعبۃ اللہ کو توڑ دیا گیا ہو, ایسا کبھی آپ کو سننے میں کبھی نہیں آیا ہوگا. گزشتہ 5000 سال سے وہیں پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو بنایا تو بہت چند لوگ وہاں پر موجود تھے. اللہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ, اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کرو بالحج, حج کا اعلان کرو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا حج کا, یہاں کون آئے گا؟ میرے اطراف میں سوائے چند لوگ ہیں, میں یہاں اعلان کروں گا؟ نہ مائک ہے نہ کچھ. کیسے؟ بولے ابراہیم تمہارا کام ہے اعلان کرنا, میرا کام ہے اس آواز کو پہنچانا. اللہ نے اسی وقت کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ بِالْحَجِّ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. تم اعلان تو کر کے دیکھو ابراہیم کہ اس کعبۃ اللہ کو لوگ پیدل چل کر آئیں گے, دبلی پتلی اونٹنیوں میں سوار ہو کر آئیں گے. یعنی جب اپنے مقام سے وہ اونٹنی چلے گی تو بہت تر و تازہ رہے گی, مگر اتنی لمبی مسافت جو طے کر کے آئے گی تو سفر میں انسان تھوڑا سا گھٹ جاتا ہے, تو جو جانور بوجھ لے کر ہزاروں میل دور آیا ہے وہ کیوں نہیں گھٹے گا؟ تو وہ دبلی پتلی ہو جائیں گی. ویسے ہی ہوا, ارے ہوا کہ نہیں؟ ساری دنیا سے لوگ وہاں جاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ ایک نیو ورلڈ آرڈر تھا. لیکن چونکہ پوری دنیا بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی, پوری دنیا نے اپنے اپنے خدا کو احترام کرنے کا جو ہے ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا تھا. ایک طریقہ یہ تھا کہ بتوں کے سامنے طواف کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, اب تم طواف کرنے کی تم کو عادت پڑ گئی نا اپنے بتوں کی چکر لگانے کی, تم ایک کام کرو, اس اللہ کے گھر کی تم چکر لگا لیا کرو. پوری دنیا میں یہ چیز پھیل گئی تھی کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے زیب و زینت اسٹائلسٹ کپڑے نہیں پہنتے تھے. وہ 1-2 چادر جس سے ان کا تن ڈھک جائے, سطر ڈھک جائے, پہن کر اپنے آپ کو بزرگی ظاہر کرنے کے لیے. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے احرام پہن لو جب یہاں پر آؤ.
احرام پہن لو، مگر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پوری دنیا میں ہر جگہ کی ایک جیسے ہمارے اس دیش میں گنگا جل ہوتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ آب زمزم یہ سب سے زیادہ متبرک پانی ہے، تم اس کو احترام کر لو۔ یعنی جو دنیا والوں نے اپنے رواج بنا، دنیا والے بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ اس قربانی کے اس عظیم الشان ایسا پریکٹیکل عمل کروایا گیا۔ اب بتوں کے نام پر تم تو جانور کو ذبح کرتا ہے، میں ایسے خدا پر ایمان لایا ہوں، مجھے اپنے خدا سے ایسی محبت ہے، میرے خدا نے مجھ سے کہا تم اپنے اکلوتے بیٹے کو میرے لیے ذبح کرو، تو میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ارے کیا کہ نہیں؟ اپنے حساب سے ابراہیم علیہ السلام نے 100% کوشش کر دیا۔ اب چھری نہیں چلی تو ان کی غلطی نہیں ہے، اب اچھا چھری بھی چلی، گلا بھی کٹا، خون کے فوارے بھی نکلے، وہ تو سوچ رہے کہ اسماعیل کا گلا کٹا ہے، خون کا فوارہ اسماعیل کا اڑ رہا ہے، کیونکہ وہ تو پٹی باندھے ہوئے تھے نا۔ جب انہوں نے پٹی کھولا تو دیکھا کہ اسماعیل کے بجائے وہ جنتی دمبا ہے، اور جبرائیل امین کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امتحان لینا مقصود تھا، یہ پورا کر گزارنا آپ کے عشق کا امتحان تھا۔ وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے، پورے عرب، پورے عراق میں جو حالات ہے وہاں بھی پاس، ملک شام میں جو حالات ہے وہاں بھی پاس، بیوی بچوں کو انہوں نے اکیلا چھوڑ کر ایک لمبے عرصے کے لیے غائب رہے، وہاں بھی پاس۔ اور پھر جب بیٹا تھوڑا بڑا ہوا، چلنے لگا، دوڑنے لگا، ابو ابو کہنے لگا، تو اس کو ذبح کر دیا، اللہ کے سامنے ذبح کر کے بتا دیا، وہاں بھی وہ ہو گئے پاس۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا پوری دنیا میں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ ہی سالوں میں آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام۔ وہ عرب کا پورا علاقہ وہ بنو اسماعیل کہلاتا ہے، آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اسحاق علیہ السلام، جو بیت المقدس ملک شام میں رہے، وہاں سے ان کی اولادیں پھوٹی، جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو گزشتہ 1500 سال سے زائد اس دنیا پر حکومت کی۔ جتنے بھی بادشاہ، نبی، انٹلیکچل، بڑے بڑے سائنسداں، بہت بڑے دنیا میں جتنے بھی فلسفی جو پیدا ہوئے، وہ سب کے سب اسحاق علیہ السلام کے نسل سے پیدا ہوئے، وہ سب کے سب اسحاق علیہ السلام کے نسل سے پیدا ہوئے۔ تو جس کا ہی نتیجہ یہ ہے، نہ کسی یہودی میں یہ ہمت ہے وہ یہ کہہ دے کہ میری ملت ابراہیم سے الگ ہے، نہ کسی عیسائی میں یہ ہمت ہے وہ کہہ دے کہ میری ملت ابراہیم سے الگ ہے، اور نہ کسی ہندو میں یہ ہمت ہے وہ کہہ دے کہ میری ملت ابراہیم سے الگ ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کی ملت سے جو اپنے آپ کو الگ کرتا ہے وہ پاگل ہے، وہ بیوقوف ہے، اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے۔ عیسائی بھی کہتا ہے کہ ابراہیم ہمارے، یہودی بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے، مشرکین بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے، ہم مسلمان کہتے ہیں۔ تو آخر ابراہیم علیہ السلام کو لے کر جو ٹانا ٹونی ہو رہا ہے، یہ ہمارے، وہ ہمارے، وہ ہمارے، وہ ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ دیکھیے قرآن جواب دے رہا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نہ نصرانی عیسائی ہیں، ولیکن کان حنیف، وہ تو ایک پکے سچے مسلمان ہیں۔ کون ہے ابراہیم علیہ السلام؟ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، وما کان من المشرکین، اور نہ شرک کرنے والوں میں سے وہ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک پکے سچے مسلمان تھے، جو ان کے راستے پر چلتا ہے اس کا نام مسلمان ہے۔ ہم اصل میں ابراہیمی ہم ہیں، ملت ابراہیمی کے پاسداران ہم اور آپ ہیں۔ ان کے تعلق سے آئندہ بھی باتیں چلتی رہے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی جو ایمانی کیفیت تھی، جو آپ کا جاہ و جلال تھا، اس کا کچھ حصہ ہمارے اس ملت کے علی الخصوص نوجوانوں میں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔